بہت ساری خواتین کی طرح نا شاید آپ بھی یہ بات سوچتی ہوں کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے اور کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ ہوتا جس سے میں بھی کمائی کر سکتی اور اس کمائی کا نا مجھے کسی کو جواب نہ دینا پڑتا، اپنے اوپر اپنی مرضی سے خرچ کرتی، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، اپنے مستقبل کو بہتر کرتی اور ساتھ ہی ساتھ نا زندگی کے اور بہت سارے معاملات میں نا اپنی مرضی سے پیسے لگا سکتی، انتظار نہ کرنا پڑتا اس کے لیے کسی کی کمائی کا، اور نہ ہی مجھے یہ دیکھنا پڑتا کہ میں نے کہاں لگانے اور کہاں نہیں لگانے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں میری پیاری سی یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پیارے سے ولاگ کا آغاز ہو رہا ہے صبح کے ٹائم سے، اور کپڑے پڑے ہوتے ہیں، میں نے کہا چلے بھی اٹھا کے پہلے واشنگ مشین میں کپڑے ڈالتے ہیں، کیونکہ ساتھ ساتھ جو ہے نا میری عادت ہے کہ میں کپڑے دھو دیتی ہوں۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ تھوڑے سے لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن پھر کپڑے کافی سارے ہو جاتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ نہیں بھائی ساتھ ساتھ والا جو کام رہتا ہے نا وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ بہرحال کپڑے ڈالوں گی اپنے واشنگ مشین کے اندر، واشنگ مشین کو چلائیں گے، اور اس میں نے کافی سارے کپڑے ڈال دیے کیونکہ میں اس کو ہائیسٹ واٹر لیول پہ جو ہے نا وہ چلانے لگی ہوں۔ سرف وغیرہ ڈالتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں، چلاتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج کے پیارے سے ٹاپک پہ۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گی۔ سب سے پہلے تو وہ میری پیاری پیاری سی بہنیں جو میرے اس چینل پہ پہلی مرتبہ آئی ہیں، ویڈیو کو کہاں سے واچ کر رہی ہیں، اگر پہلی مرتبہ واچ کر رہی ہیں نا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کو نا آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں نا میں آپ کو اپنی سٹوری بتاؤں گی کہ کس طریقے سے نا 15,000 کی کمائی کے سفر سے لے کر نا آج تک یوٹیوب کی ایک اچھی کمائی تک کا سفر کیسا رہا۔ یہ بات ہے نا تقریباً آج سے تقریباً شاید 3.5 یا 4 سال پہلے کی، چونکہ میں نے ایک پروفیشنل شیف کی ڈگری بھی لے رکھی ہے، تو میں نے یہ آغاز جو کیا تھا نا ایک چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول سے کیا تھا، یا پرائیویٹ ادارے سے سمجھ لیں کیا تھا، کہ میں نے وہاں پہ اپنے کوکنگ اور بیکنگ کی کلاسز وغیرہ دینا شروع کی تھی۔ اچھا اس سے پہلے نا میں اپنے بیکنگ کا بزنس بھی کر رہی تھی، جہاں پہ الحمدللہ مجھے ایک اچھی کمائی ہو جاتی ہے، اور اس ادارے کی طرف سے نا آفر بھی مجھے خود ہی آئی تھی کہ آپ جو ہے نا آ کے ہمارے پاس کلاسز وغیرہ دیں، اور حالانکہ مجھے نا اس سے بہتر بلکہ ڈبل ٹرپل کمائی جو ہو رہی تھی نا وہ گھر ہی پہ بیٹھ کے ہو رہی تھی الحمدللہ سے، کیونکہ میں بیکنگ کا اپنا جو بزنس ہے وہ بھی کر رہی تھی، لیکن مجھے جو ہے نا چونکہ بچپن سے ہی ٹیچنگ کا شوق تھا، تو میں نے کہا چلیں شوق کو بھی نا ایک ٹائم تک کے لیے پورا کر لیتے ہیں۔ بہرحال جناب اس ادارے میں نا میں نے تقریباً 1.5 سے 2 سال کام کیا، بہت ساری بچیوں کو وہاں پہ میں نے بیکنگ اور کوکنگ کے بہت اچھے سے کورسز کروائے، یعنی 2 سے 3 بیچ جو ہے نا میں نے ان کے بہت اچھے نکالے الحمدللہ، بہت عزت ملی۔ اور سب سے بڑھ کر نا ایک وقت آتا ہے نا کہ آپ کو جو عزت بھی مل رہی ہوتی ہے نا لوگوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے ایز اے ٹیچر نا، تو وہ بھی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اس چیز کو وہی جو ہے نا وہ خواتین ریلیٹ کر سکتی ہیں جو خود ایز اے ٹیچر کہیں کسی ادارے میں جاب کر رہی ہیں۔ 10,000 کی سیلری سے شروع ہونے والی یہ کہانی جب 15 پہ پہنچی نا، تو اس کے بعد مجھے لگا کہ بھئی اب اس کے بعد نا جیسے جیسے مہنگائی اور وقت چل رہا ہے نا، شاید اتنی سی کمائی کے اندر نا یہ سارا کچھ کرنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی اپنے ہنر کو نا سستے میں بیچنے کے مترادف لگنے لگ گیا تھا مجھے۔ ڈگری جو میں نے لاکھوں روپے لگا کے لی تھی نا، اس کو مجھے 10,000 یا 15,000 کے عوض فروخت کرنا نا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا اس نوکری کو نا لات مارنے کے بعد نا، اچھا مجھے یہ لفظ جو ہے نا استعمال کرنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن کسی موقع پہ نا یہ لفظ اس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ جہاں پہ میں نے کم تنخواہ کے عوض جاب چھوڑی تھی نا، وہاں پہ میرے اسٹوڈنٹ کو ہی نا کم تنخواہ کے عوض انہوں نے پھر نوکری پہ رکھ لیا۔ ایک لحاظ سے نا مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرے ہی اسٹوڈنٹ کو نا انہوں نے اس قابل سمجھا کہ انہوں نے اپنے ادارے میں نا اس کو نوکری دی، لیکن ایک لحاظ سے نا مجھے اس چیز کا افسوس بھی ہونے لگ گیا تھا کہ میں اتنے کم پیسوں میں نا اپنے ہنر کو کیوں بیچ کر آئی۔ بس یہی وہ وقت تھا نا جب میں نے اپنی اس یوٹیوب جرنی کا آغاز کر دیا تھا، یعنی مجھے لگا کہ یہاں پہ نا اندھوں کے شہر میں نا آئینے بیچنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال جناب یوٹیوب چینل بنایا اور دن رات سٹرگل کی، بہت سارے لوگوں کی باتیں بھی سنی، یہاں تک سنا کہ یوٹیوب کے اوپر آ گئی ہے، اپنا گھر دکھا رہی ہے، اپنے معاملات دکھا رہی ہے۔ حالانکہ بارہا یوٹیوب کے اوپر نا میں آپ ساری بہنوں سے کہہ چکی ہوں کہ یہ میرا کانٹینٹ ہے، یہ میرا کام ہے، یہاں پہ نا کسی کی ذاتی رائے، ذاتی زندگی یا پھر کہ راز شیئر کرنے نہیں آئی۔ میں اپنی تجربات سے اپنی زندگی کا وہ حساب سب بہنوں سے شیئر کرتی ہوں جن سے شاید وہ بہنیں جو گھر پہ رہ کے نا کچھ کرنا چاہتی ہیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں، ان کو حوصلہ ملتا ہو۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نا اگر کوئی خاتون یہ یقین کر لینا کہ وہ بھی گھر میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ارن کر سکتی ہے، اپنی زندگی میں پازیٹیو چینجز لا سکتی ہے، تو یہی میری کامیابی ہے۔ بہت سارے لوگ نا مجھے کہتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر نا کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور یوٹیوب سے متعلق نا مختلف رائے رکھتے ہیں۔ میں ان کی تمام رائے کا نا احترام بھی کرتی ہوں،
کہ نا ہر شخص اپنی سمجھ اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ بہرحال جناب میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں پہ نا ٹب میں پانی کیوں بھر رہی تھی، اور کافی دنوں بعد نا یہ میں نے ایک گلدان اور اس کے اندر جو پھول وغیرہ تھے وہ سارے نکالے، تو میں نے کہا چلیں ان کو واش کر دیتی ہوں، اور واش کر کے نا ایک مرتبہ تھوڑا سا دھوپ لگوا لیتی ہوں کیونکہ مٹی وغیرہ پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلیں یہ جلدی جلدی سے صفائی بھی تھوڑی بہت کر لیتے ہیں، گھر کی کلیننگ وغیرہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نا اس پیارے سے ٹاپک پہ نا آپ ساری بہنوں سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نا میں آپ ساری بہنوں کو بولنا چاہوں گی، میری پیاری پیاری سی بہنیں، اچھا مجھے کچھ کمنٹس آ رہے تھے پچھلے دنوں، ایک بہن نے نا مجھے میسج کیا کہ آپ جو ہے وہ یوٹیوب پہ کام کر رہی ہیں لیکن میرے گھر والے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو امپورٹنٹ یہ ہے نا کہ آپ کی گھر والوں کی رائے اس بارے میں کیا ہے۔ دیکھیں دوسری بات یہ ہے نا کہ بہت ساری خواتین گھر سے باہر نکل کر بھی تو کمائی کر رہی ہیں، اور اگر بات کی جائے اس معاشرے کی جہاں پہ مردوں کو اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ معاشرہ چونکہ ہے بھی مردوں کا، یہ ہم لوگ بہت ساری خواتین اس معاملے میں نا اس بات سے اتفاق کرتی ہیں، اور پھر انہی مردوں میں بیٹھ کر ہمیں کمائیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، چاہے آپ بہت ساری فیلڈز کے متعلق بات کی جا سکتی ہے اس معاملے میں، لیکن یہ کہ میں یہاں پہ نا کسی بھی فیلڈ کو اچھا یا برا کہنے یا پھر کسی بھی فیلڈ کے بارے میں بات کرنی نہیں ہوں۔ آج کل کا نا وقت وہ چل رہا ہے نا کہ جہاں پر نا گھر میں بیٹھے آن لائن کمائیاں کی جا رہی ہیں، اور جہاں پہ نا آن لائن کمائی کی نام پر نا بہت سارے لوگوں سے فراڈ ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے جو ان کے پاس موجودہ رقم ہوتی ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اور بہت سارے معاملات میں پھنس جاتے ہیں، جہاں پہ سود کا مسئلہ ہے، جہاں پہ حرام کمائی کا مسئلہ ہے، جہاں پہ اور بہت ساری چیزوں کا مسئلہ ہے۔ تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یوٹیوب سے بہتر نہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ آپ نہ صرف جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں، اور اپنے ان تمام خوابوں کو نا پورا بھی کر سکتے ہیں جن کے لیے نا آپ کو اپنے گھر میں موجود تمام جو ہے وہ مردوں کے منہ دیکھنے پڑتے ہیں۔ آج کل تو اس طرح کا وقت آ چکا ہے نا کہ گھر میں جب تک ساری کے سارے افراد کمائیں، اسپیشلی پاکستان میں مڈل کلاس فیملیز کی اگر بات کی جائے نا، تب تک آپ کا گزارا نہیں ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب جب آپ کا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، اور بہت ساری اور چک چک شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بھئی اپنے آپ کو مصروف کریں پازیٹیو جو ہے وہ چیزوں کے اندر، اور کوشش کریں کہ کچھ نہ ضرور کمائیں۔ اور سب سے بڑھ کر نا مجھے لگتا ہے کہ جب نا آپ نے گھر کو بھی سنبھالنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، اچھا اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس نا یوٹیوب سے بڑھ کر نا کوئی پلیٹ فارم، اچھا یوٹیوب کے بارے میں اگر بات کریں نا تو یہ بھی کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ آپ آئیں گے اور آپ ایک آدھ ویڈیو ڈالیں گے اور آپ وائرل ہو جائیں گے اور آپ کو بھی جو ہے نا وہ ڈالرز آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ سب بہنیں بہت بہتر طریقے سے جانتی ہیں، اسپیشلی وہ بہنیں جو یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ آ کے نا محنت کر رہی ہیں، اور کتنے سالوں سے محنت کر رہی ہیں، نہ ہی چینل مونیٹائز ہو رہے ہیں، نہ ہی جو ہے ویوز آ رہے ہیں، نہ ہی ان کے واچ آورز کمپلیٹ ہو رہے ہیں، نہ ہی سبسکرائبرز بن رہے ہیں۔ تو یہ کام بھی نا محنت سے ہوتا ہے، اور ہر ایک چیز کے پیچھے نا محنت ہوتی ہے۔ جب تک آپ کی محنت نہیں ہوگی نا تب تک آپ کو اس کا پھل ملنا شروع نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ میری پیاری سی سبسکرائبر جنہوں نے مجھے جو ہے نا وہ کافی ٹائم سے سبسکرائب کیا اور کافی ٹائم سے دیکھتے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کے پلیٹ فارم کے اوپر میں نے کتنی محنت کی ہے، اور اللہ کا لاکھ شکر ہے، الحمدللہ مجھے اس کا پھل جو ہے نا وہ ملنا شروع ہو چکا ہے، اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں جو ہے وہ اس چیز سے مطمئن ہوں۔ اس معاملے میں نا ہر ایک کی رائے مختلف ہوگی، بہت ساری بہنیں جو ہے نا وہ مختلف جو ہے نا وہ ان کی سوچ ہوگی اس بارے میں کہ یوٹیوب پہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ہر ایک کا اپنا جو ہے نا وہ انداز ہے۔ تو اس بارے میں یہاں پہ بات نہیں کرنے آئی ہوں، لیکن الحمدللہ آپ سب بہنوں کو موٹیویٹ کرنے آئی ہوں، کیونکہ میری چھوٹی سی موٹیویشن بھی نا کسی نہ کسی بہن کی زندگی بدل سکتی ہے، اسی طریقے سے جس طرح سے میں اپنی زندگی کو بدل رہی ہوں۔ بہرحال جناب بات کرتے ہیں کلیننگ کی، تو میں نے کہا چلیں جلدی سے ایسے کرتے ہیں کہ اپنے ڈائننگ ایریا کی کلیننگ کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ نا میں ایک اور چھوٹی سی بات آپ ساری بہنوں سے کہنا چاہوں گی نا کہ جو ایک کنٹینٹ کریشن ہوتی ہے نا، یہ بھی آسان کام نہیں ہے کنٹینٹ کریٹ کرنا، اور یہ پہ نا یوٹیوب کے لیے کنٹینٹ بن رہا ہوتا ہے نا بیہائنڈ دا سین بہت ساری اور معاملات چل رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو دیکھ کے نا اس چیز وہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا وہ ارننگ کیسے کر رہی ہیں، مطلب صحیح ہے یہ کام یا نہیں ہے، یا کیوں ہے یا نہیں، جو بھی سوالات آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں نا اس چیز کو لے کے، تو بھی زیادہ نہ سوچا کریں، بہت پازیٹیو رہیں، اچھے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے نا محنت کرنی پڑتی ہے، چاہے آپ کسی بھی چیز کو لے کے دیکھ لیں، آپ بجائے باہر کے دھکے کھائیں، چاہے آپ کسی ادارے میں جا کے جاب کریں، کچھ ہزار کی جاب کر لیں، چاہے جو بھی کر لینا، تو ایٹ دا اینڈ آپ کو ایک ہی چیز سمجھ آئے گی، وہ یہی ہوگی کہ جب تک آپ جو ہے نا وہ کسی چیز کو نا وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل ایسے نا پلو سے باندھ لیں، پکڑ کے رکھ لیں اور اس میں محنت نہ کریں نا، تب تک آپ کو اس کا صلہ نہیں ملتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے نا کہ میں ہمیشہ ایسے کنٹینٹ بناؤں نا کہ جس میں نا کسی کا فائدہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور میری محنت جو ہے نا وہ عزت کے ساتھ ہو۔
میرا مقصد نا کسی کو غلط ثابت کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان بہنوں کو ہمت دینا ہے نا جو صرف اس لیے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے نا کوشش نہیں کرتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب اگر بات کی جائے لوگوں کی نا، تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے۔ آپ کے پاس اگر 4 پیسے آ گئے ہیں نا، تو وہ تب بھی اس ٹو میں لگ جائیں گے کہ یہ 4 پیسے آئے کہاں سے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا، تو آ کرنا آپ کے پاس اپنی مجبوریوں اور پریشانیوں کو رونے لگ جائیں گے۔ لوگوں کے پاس نا آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے چند ان الفاظ کے جو آپ کی دل آزاری کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر نا اپنے لیے، اپنے گھر کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے نا کچھ نہ کچھ ضرور کریں، چاہے وہ آپ گھر پہ بیٹھ کر کسی ہنر سے کمائی کر رہی ہیں۔ اور اچھا، مجھے نا ایک کمنٹ آیا تھا، تو مجھے بڑی اس چیز پہ نا مطلب حیرانی بھی ہوئی تھی، اور میں نے کہا چلیں آپ سب بہنوں سے شیئر بھی کرتی ہوں نا، کہ ایک بہن نے کہا تھا نا کہ میں گھر میں نا سلائی کا کام کر رہی ہوں۔ اب سلائی کا کام کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، بہت ساری خواتین ایز اے پروفیشنل اس چیز کو لے کے چل رہی ہیں۔ اسٹیچنگ میں کہتی ہوں کہ بھئی ہر ایک عورت کے پاس ہوتی بھی نہیں ہے، یہ ہنر ایسا ہے نا کہ بہت کم خواتین کے پاس ہوتا ہے، اور اچھی اسٹیچنگ تو میرے خیال سے بہت اچھا ہنر ہے آج کل کے دور میں کمائی کی۔ بس اچھا، وہ بہن کہتی ہیں کہ بھئی اب میں گھر میں اسٹیچنگ کا کام کرتی ہوں، تو میری جو ساس طیبہ ہے نا، ان کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بھئی گھر میں لوگ کپڑے دینے آتے ہیں، وہ جو ہے نا تم سے سلائی کرواتے ہیں، تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے، یعنی یہ ہماری جو ہے نا عزت کے خلاف ہے۔ تو میں یہ بولنا، اچھا وہ چیز جو ہے نا ان کو عزت کے خلاف لگنے لگ جاتی ہے کہ بھئی جو ہے نا ہماری بہو یا ہماری بیٹی جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے، اور لوگ آ کے اس کو جو ہے نا وہ پیسے دے کے جا رہے ہیں، یا اپنا کام جو ہے نا وہ مطلب کریے۔ لیکن بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہی بہن یا وہ بیٹی جو ہے نا اگر گھر سے باہر نکلے گی نا، تو پھر وہ فخر سے بتائیں گے بھئی جاب کر رہی ہے۔ تو مطلب گھر کے اندر بیٹھ کے اگر وہ کام کر رہی ہے تو وہ غلط ہے۔ ہاں، باہر نکل کے نوکری لوگوں میں، مردوں میں دھکے کھا کر اور بہت ساری لوگوں کی گندی نظروں کا جو ہے وہ نشانہ بن کر اگر وہ کوئی کام کرے گی نا، تو وہ ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی۔ معذرت کے ساتھ بہت ساری بہنیں نا میری اس چیز سے اختلاف رائے بھی رکھتی ہوں، کہ اختلاف رائے رکھنا آپ کا حق ہے، اور ہر ایک کی رائے کا میں احترام کرتی ہوں۔ لیکن میں ان یہاں پہ نا بہنوں کے بارے میں بات کرنا ہی ہوں جو گھر میں بیٹھ کے کچھ کرنا چاہتی ہے اور ان کو کرنے نہیں دیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں بہت لوگ جو ہے نا وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں نا۔ اس چیز کو نا اس بات سے بھی ریلیٹ کر دیا جاتا ہے کہ بیچاری کے خرچے نہیں پورے ہو پا رہے ہوں گے، بیچاری کو جو ہے وہ کھانے کو نہیں مل رہا ہوگا، بیچاری مطلب وہ بیچاری اگر اپنے لیے کچھ کر رہی ہے نا، تو پھر اس کو نا بیچاری کا جو ہے نا وہ ایک کریڈٹ دے دیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ خود مختاری جو ہے نا وہ سب سے بہتر چیز ہے۔ اس میں کہتی ہوں کہ وہ بیچارہ پن ہے ہی نہیں۔ جو ایک عورت خود مختار ہوگی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ بیچاری کے اس ورڈ کو نا لات مار کر آگے بڑھی ہے۔ وہ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اور یہ سب سے بیسٹ چیز ہے۔ لوگوں کو نا موٹیویٹ کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ بہت کم ملتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے روکنے والے اور اپنے حالات کو بہتر کرنے والے، اور مطلب آپ کو جو ہے وہ دلاسا دینے والے، آپ کو محبت دینے والے، آپ کو مطلب پازیٹیو جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آنے والے لوگ جو ہے نا وہ بہت کم زندگی میں ملتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے نا کہ ایسے لوگوں کو نا ایسے جو ہے وہ جواب دینے چاہیے، تاکہ آپ جو ہے نا اپنے معاملات میں نا کسی کی ٹانگ جو ہے نا وہ پھنسی ہوئی دیکھ ہی نہ سکیں۔ بس جو چیز ہے آپ اپنے منہ دھیان کریں، اپنی محنت کریں، اپنے مستقبل کو بہتر کریں۔ اور نا میں کل ایک چیز بھی پڑھ رہی تھی جس کے اندر آیا ہوا تھا نا کہ لوگوں کو بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نوٹوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کہ جس کے پاس نوٹ ہوں گے نا اب لوگ بھی اسی کے ہوں گے۔ تو یہ چیز نا آپ اپنی زندگی میں نا آگے پیچھے اپنے اس سرکل میں نا بہت زیادہ چیز مطلب نوٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اس چیز سے نا بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اتفاق بھی کریں گے۔ تو بہرحال جناب، آج کا ٹاپک جو تھا نا وہ یہیں تک تھا، بس کچھ سبزی آئی ہوئی تھی، میں نے کہا چلیں اس کو بھی سنبھال لیتی ہوں۔ امید کرتی ہوں ساری بہنوں کو جو ہے نا وہ اچھا لگا ہوگا، اور وہ بہنیں نا جو ڈی موٹیویٹ ہو کے بیٹھی ہیں وہ کہتی ہیں کہ کچھ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، بھئی لوگوں کو ماریں گولی، اپنا کام کریں اور اچھا کریں، اور اس قابل بنیں نا کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، اور پھر مڑ کے آپ کو بتائیں کہ بھی ہاں جو ہے نا یہ جو فلاں جگہ پہ فلاں پوسٹ پہ جو بندہ ہے نا وہ میرا رشتہ دار ہے۔ تو بس یہ جو ہے نا نوبت آنے کی ضرورت ہے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے پیچھے پیچھے کیسے بھاگیں گے۔ بہرحال جناب، آج کا ولاگ یہیں تک تھا۔ کچھ سبزی تھی، میں نے کہا چلیں اس کو لے کے جو ہے نا وہ جلدی سے سنبھالتے ہیں۔ ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، اور بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں اس ٹاپک پہ ولاگ بناؤں، کیونکہ بہت ساری بہنیں جو ہے نا وہ ڈیموٹیویٹ بھی ہوئی تھی، کمنٹس بھی آ رہے تھے، بڑی پریشان بھی تھی، تو میں نے کہا چلیں ڈائٹ کی روٹین میں یہ کھانے میں جو ہے نا میں نے دن میں لیا تھا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ولاگ میں۔ اگر کوئی بات نہ کسی بہن کو بری لگی ہونا تو اس کے لیے معذرت۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔